اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے یا جماعت ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو بالکتاب، کتاب پڑھنے کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو سمجھو یا خیال کرو کہ وہ کتاب سے ہے اور حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف تحریف تبدیلی کی بلکہ انہوں نے دو جرم اور بھی کیے۔ یعنی ایک پہلے تو یہ تھا کہ وہ کتاب میں تحریف کرتے تھے، یعنی اس کو بدل دیتے تھے تورات کو، اور دوسرے نمبر پر ان کے جو دو جرم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ ایک تو ہے زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے ہیں جس کو عوام کو خلاف واقعہ تاثر دیتے ہیں، وہ یعنی ایسا زبان کو مروڑ کے پڑھتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے یہ کتاب ہی پڑھ رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ اپنی خود ساختہ جو باتیں ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ نہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کتاب سے ہے تو ایسے الفاظ کے ساتھ یا ایسے خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے یہ کتاب ہی پڑھ رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ وہ اپنی خود ساختہ باتیں جو ہیں وہ اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں، یعنی وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور اس سے ان کا علم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہود قوم جو ہے شروع سے شرارتی قوم ہے اور شروع سے نافرمان ہے، جو بھی ان کو کام کہا گیا انہوں نے اس کو الٹ ہی کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کام کرتے تھے، اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے۔ تو یعنی اس طرح سمجھے کہ جیسے بندہ بات کچھ کر رہا ہے تو کہہ کچھ رہا ہے، جیسے ہم اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں نا، کہ ہم بھی کئی دفعہ ایسی بات کرتے ہیں کہ میں نے بھائی اس کو سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ میں نے ایسی بات کی ہے، تو وہ مطمئن ہو گیا، میں نے اس کو مطمئن کر دیا، یا ہم کہتے ہیں بھائی جائیں آپ میری طرف سے اس کو مطمئن کر دیں، وہ کہتا ہے جی آپ بے فکر ہو جائیں میں اس کو کر لوں گا جی، بس وہ ایسی وہ باتوں میں اس کے لاتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسے خاص کر کے آج کل ہمارا وکالت کا شعبہ ہے تو ادھر تو یہ کام ہی چلتا ہے نا، عام ہی، تو عام دکانوں پہ بھی ایسے ہی چلتا ہے کہ لوگ ایسی باتوں میں لاتے ہیں کہ اگلا سمجھتا ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح کہہ نہیں رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کابورت خیانتاً ان تحدث اخاک لک ہوا مصدق وانت له به کاذب، فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے کسی بھائی سے کوئی بات کرے تو وہ سمجھے کہ یہ صحیح کر رہا ہے تو تو حالانکہ غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ ہے تروڑ مروڑ کا بات کرنا، زبان کو ٹیڑھا میڑھا کرنا، الفاظ مطلب کوئی لینا، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے نہیں ہے لیکن اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یعنی غلط معنی مفہوم اس کا بیان کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود کے سازشیں سی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، نہیں ہے کسی انسان کے لیے لائق کہ اللہ تعالیٰ دے اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت یا حکم، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم ہو جاؤ میرے بندے اللہ کے علاوہ، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ ہو جاؤ تم رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس چیز کی وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، سیکھتے ہو تم کتاب کو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے بھی کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے، یہاں انسان سے مراد نبی ہے، یعنی کسی نبی کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکم دے، یا حکم کا معنی ہے حکمت دے اور نبوت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو حکمت و دونائی سے کتاب سے نواز دے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کو یہ حکم دے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا۔ تو یہ بھی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہودیوں نے کہا تھا کہ ان کو خدا بنایا ہوا تھا، حالانکہ وہ انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دعوے کا رد کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ لوگوں کو کہے کہ بھائی تم میری عبادت کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا ہی نہیں، اور اس کا ان کا انکار بھی کرنا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اپنے عدالت میں پیش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے ان کو، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے سبحانک لا علم لنا، اے میرے اللہ جی مجھے کوئی علم نہیں، میں نے نہیں کہا. باقی رہی بات یہ جتنی دیر تک میں ان میں زندہ رہا ہوں میں نے تو ان کو نہیں کہا، تو میرے آنے کے بعد یا جو انہوں نے کیا ہے وہ تو زیادہ اللہ جانتا ہے. اب تیری مرضی ہے ان کو عذاب کر یا معاف کر، میں نے ان کو نہیں کہا. تو اس لیے نبی تو ہوتا ہے شرک کو مٹانے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی خود ہی شرک پھیلانا شروع کر دے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا بندہ بنانا یہ شرک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے یا کسی نبی کے لیے لائق ہی نہیں کہ اللہ اس کو کتاب حکمت نبوت دے تو پھر لوگوں کو کہے کہ بھائی تم میرے بندے بن جو اللہ کے سوا. نہیں، وہ تو یہ کہے گا کہ تم رب والے بن جو. تو ربانیین کہتے ہیں رب والے. تو یہود کے جو عالم ہوتے تھے نا، جو درویش جن کو کہتے ہیں یعنی عبادت گزار، ان کو ربانی کہتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اب تم ہمارے بندے بن جو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے بھی کہ تم کتاب سکھاتے ہو، یعنی تم خود کتاب سکھاتے ہو اور تم خود کتاب پڑھتے بھی ہو. تو جب تم خود پڑھ بھی رہے ہو، سیکھ بھی رہے ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہو کہ اللہ کے سوا اوروں کے بندے بن جو؟ یہ نہیں ہوگا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ تمہیں حکم دیں گے کہ تم پکڑ لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تم کو حکم کریں گے کفر کا بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو فرمایا نہ تو وہ یہ کریں گے اپنی عبادت کرائیں گے، اپنے بندے بنائیں گے نبی، تو نہ یہ ہو سکتا ہے وہ تم کو کہیں کہ تم فرشتوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لو یا تم نبیوں کو اپنا رب بنا لو. یہ نہیں ہو سکتا. نہ وہ خود اپنا بنائیں گے، نہ آگے تم کو کسی اور کی طرح دعوت دیں گے. وہ تو صرف یہی کہیں گے کہ تم اللہ کو مان لو رب. تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تم کو حکم دے کہ تمہارے کفر لانے کے بعد کفر کا جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ یہودیوں کا ہی کام ہے، وہ ہی یہ شرارتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبیوں کے لیے یا جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا حکم دیں کہ تم اللہ کے سوا عبادت کرو. جزاکم اللہ خیرا.